حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دی بہت بڑی فضیلت اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی. میں کچھ احادیث پچھلے جمعے ہوتے بھی عرض کیتی ہیں. اج کو بہت سارے ساتھی نویں جمعہ پڑھنے واسطے آئے ہو سن، اس واسطے انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او ارشاد میں دوبارہ سنانا چاہنا، تاکہ انسان اس ذوق دے نال روزہ رکھے کہ میں جڑا ایک کام کردا پیا اس تے میرا رب بھی راضی تے میرا رسول بھی راضی. یہ اصل روزے دا مقصد ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ویلے رمضان المبارک آندا ہے اللہ کریم جڑے سرکش شیاطین ہوندے نا انہاں نوں زنجیراں وچ جکڑ دیندا ہے. فرمایا جنت دے دروازے کھول دیتے ویندے، دوزخ دے دروازے بند کر دیتے ویندے. اور فرمایا یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جڑا انسان روزے رکھدا ہے اللہ نو وہ کتنا محبوب ہوندا ہے. فرمایا جڑی بندے دے روزے دی حالت بھی منہ وچ بو پیدا ہوندی ہے اللہ کریم دی بارگاہ وچ کستوری نالو بھی او زیادہ پاکیزہ شمار ہوندی. اللہ گویا اپنے بندے نو محبت کر دے، پیار کر دے. اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دا پہلا دہاکہ، پہلا عشرہ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت دا عشرہ بنایا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت دا بنایا ہے. یعنی دوسرے عشرے وچ پہلے عشرے وچ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے خاص رحمتاں نازل فرماندا ہے، دوسرے عشرے وچ اللہ بندیاں دے گناہ معاف فرما دیندا ہے. اور فرمایا تیسرا عشرہ اتکم من النار، اللہ کریم دوزخ دی اگ تو بندیاں نوں نجات عطا فرمائے. یہ میرے رب دے کرم نوازیاں نے، اس نے ساڑھے واسطے کچھ دن، کچھ راتاں، کچھ ایجے مقام جگہ بنا دیتیاں کہ میرا بندہ کدی تے میری بارگاہ وچ آسی نا، کدی تے اس کو خیال آسی میری بارگاہ وچ لوٹ کے آسی کہ میں اپنے بندے دی بخشش فرما دوں. یہ دا کرم ہے، اس نے سنو رمضان دا مہینہ زندگی وچ عطا فرمایا تے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس مہینے دے اندر کثرت دے نال عبادت اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا چاہیے. اور میں عرض کی تھی روزے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف کھانے پینے تو نہ رک کر آوے، ہر اس چیز تو رکے جس تو اللہ اور دے رسول منع فرمایا، ہر اس چیز تو. مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کھانے پینے تو رک کر آندا ہے لیکن جھوٹ تو نہیں رکدا، جھوٹ بولدا رہندا ہے، لوگاں نال جھوٹ بولدا رہندا ہے. حضور نے فرمایا اللہ کریم نو اودے نہ بکھے رانے دی ضرورت ہے نہ اس دے پیاسے رانے دی ضرورت ہے. اگر وہ جھوٹ نو ترک نہیں کردا تے جھوٹ تے عمل نو نہیں ترک کردا. تو اس واسطے انسان نو اپنی زبان دا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اپنی اکھاں دا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اپنے کناں دا بھی روزہ رکھنا چاہیے. بعض لوگ روزہ رکھ کے تے گانے سنتے رہندے، اس روزے دا کوئی فائدہ نہیں، وہ روزہ ضائع ہو جاندا ہے. اس واسطے پورے جسم دا روزہ ہونا چاہیے کہ میں ہر وہ کام کرنا ہے جس تے میرا رب راضی تے میرا رسول راضی ہو سی، تو پھر وہ صحیح روزہ ہو سی. اور اس روزے دی جزا کیا ہے؟ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے تے دی جزا بھی میں اپنی شان دے لائق عطا فرماؤں. ایدی شان اپنی شان دے لائق. میں پچھلے جمعے بھی حدیث پاک بیان کیتی ہے، سارے اعمال اگر انسان بنیاں نال ظلم اور زیادتی کردا ہے نا، قیامت والے آڑے ایک بندہ آوے سی یا اللہ اس میرے نال زیادتی کیتی ہے میں نے تو بدلہ لے کے دیتا جا. اللہ فرماسی ایدیاں نیکیاں لے، ہن پیسے تو ہیں کوئی نہ، ایدیاں نیکیاں لے کے نہ اس نو دے دو. پھر دوجا بندہ آوے سی اللہ فرماسی ہو جڑی ایدیاں نیکیاں بچیاں پین او اس نو دے دو. حتیٰ کہ حضور فرمایا اودے کولو ساری نیکیاں ختم ہو ویسے بندے لے ویسے. اس واسطے میں عرض کردا رہا نا اللہ دی مخلوق نال زیادتی نہ کیتی کرو، اللہ دی مخلوق دے نال تعاون کیتا کرو. میرے رب نو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے. اگر ایک کتے نو پانی پلانے والا بندہ بخشا جاندا ہے نا، او دا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نو مخلوق پیاری ہے. ایک بدکار عورت ہے یا بدکار مرد ہے، اس نے کتے نو پانی پلایا تو میرے رب دی بخشش فرما دی، کیونکہ اس دی مخلوق نال اس نے خیر دا سلوک کیتا ہے.
تے جڑے اودی مخلوق نہ ظلم اور زیادتی کر دین انہاں نے نال اللہ تعالیٰ دا معاملہ ہو سی. اس واسطے اللہ دی مخلوق نال زیادتی نہ کیتی کرو ورنہ قیامت تا دیاڑے یہ سارے مظلوم آوے سن کہ یا اللہ میرے کو اس مزدوری کرائی مزدوری نہیں دیتی, میرے کو اس نے فلاں کم کرایا اس نے نہیں دیتا, یا اللہ میری زمین تے قبضہ کر گیا, یا اللہ میری فلاں چیز اتے اس نے قبضہ کر دیتا, میں دنیا وچ طاقت نہ رکھدا, میں ادھے کول بدلہ نہ لے سکدا, لیکن میں آخرت وچ تیری بارگاہ وچ عرض کردا پیا یا اللہ مینوں بدلہ لے کے دتا جاوے. اللہ کریم فرماسی دے سارے گناہ نیکیاں جڑیاں اسے تو ساریاں بندے لے ویسے, اور فرمایا پھر ایک بندہ آوے سی یا اللہ میرے نال بھی زیادتی کیتی, میرے نال بھی ظلم کیتا, مینوں بھی دے کول بدلہ لے کے دتا جاوے. اللہ فرماسی ہن دے نیکیاں تے ساریاں ختم ہو گئے, ہن اس طرح کرو بھی اس مظلوم دے گناہ لے کے ادے نامہ اعمال درج کر. بڑیاں نیکیاں لے کے آیا, بڑے خیر دے کام کر کے آیا, لیکن قیامت والے اعمال تو خالی ہو گئے سی. کیوں؟ اودی وجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں نال ظلم و زیادتی کی تھی. تو اللہ کریم فرمایا سارے اعمال دیتے ویسے, لیکن جڑا روزے دا عمل ہے نا, روزے دا عمل یہ کسی بندے نہیں دیتا جانا. اللہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی, فرمایا روزہ میرے واسطے تیری جزائی میں عطا فرما. اسے واسطے اللہ کریم نے روزے داراں واسطے ایک خاص دروازہ جنت دا رکھیا ہے کہ جدے بھی صرف روزے دار ہی داخل ہو سے. تو یہ اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دی فضیلت بیان فرمائی. حتیٰ کہ حضور فرمایا جیڑا بندہ کسے روزے دار نو روزہ کھلویندا ہے نا, اللہ اس نو بھی پورے روزے دا ثواب عطا فرماندا ہے. روزے دا مسلمان افطاریاں کرویندے, روزے کھلویندے, یہ بھی بڑا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. صحابہ عرض کیتی حضور پورا کھانا نہ کھوا سکتا ہوئے تو پھر حضور فرمایا دودھ دے گھٹ نال بھی اگر روزہ کھلایا تاں بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. صحابہ عرض کیتی حضور دودھ بھی نہ ہوئے تو پھر فرمایا پانی دے گھٹ نال روزہ کھلا دیتا تاں بھی اللہ اتنا ثواب عطا. اس واسطے اس ماہ مقدس دے اندر اللہ کریم دے سارے اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ دے بھی ہے, اور روزے دے وچ حضور دے معمولات ہوندے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم بھی کثرت دے نال پڑھ دے ہے, اور حضور دے نال جبریل امین آ کے تے حضور دے نال قرآن دا تکرار کر دے ہے. میں عرض کردا رہنا کہ فرشتے بندے بندیاں نال قرآن دا تکرار کر دیں, دور کر دیں, لیکن اللہ دے محبوب دی شان اے ہے کہ حضور دے نال فرشتہ دور کردا ہے. حضور کثرت نال قرآن پڑھ دے, اس واسطے قرآن بھی اس مہینے وچ کثرت دے نال پڑھیا کرو. اور جڑے لوگ قرآن صحیح پڑھ سکتے ہو کوشش کیتی کرو بے 2 ختم کیتے کرو. رمضان شریف وچ 2 ختم کیتے کرو. ایدی حکمت ہے, ایدی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال دنیا تو رخصت ہونا آئی نا, جبریل 2 دفعہ قرآن دا دور حضور دے نال کیتا, 2 دفعہ. تو سانو تو چونکہ پتہ نہیں کہ ایسا کس سال رخصت ہونا ہے, اس واسطے بندے نو تیاری کرنی چاہیے. ہر سال ہی رمضان شریف کم از کم 2 ختم قرآن دے کرنے چاہیے. تیسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معمولات وچ آئی کہ آپ ویسے بڑی سخاوت فرما دے ہن, بڑی سخاوت فرما دے ہن. حضور ایک بندے نو 100 اونٹ تک عطا فرما دے. جیڑا بھی کوئی سائل آندا حضور دی سوالی دی سوال نو پورا فرما دے ہن, لیکن جس ویلے رمضان شریف آویا نا حضور ہور زیادہ سخاوت فرما دے, اتنی زیادہ سخاوت فرما دے ہن. فرمایا جویں موسم بہار وچ ہواواں چل دیاں تے انہاں دی ہوا دے نال درختاں اُتے جڑے ٹنڈ منڈ ہوئے کھڑے ہوندے, خشک درخت ہو چکے ہوندے, جس ویلے ہوا چل دی ہے نا موسم بہار دی, اللہ انہاں اُتے بھی کونپلا پیدا فرما دے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر سخاوت بھی بڑی فرما دے ہیں. تو اللہ کریم سانو بھی اپنے یہ رزق دی نعمت دیتی ہے, اس رزق نو اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. جڑے ساتھی قرآن نو پڑھے ہوئے او تلاوت دی غرض نال, تلاوت دی نیت دے نال سورہ قل ہو اللہ احد دی تلاوت کی تھی. کئی آدمی میں تو عمر گزر گئی ہے قرآن نہ پڑھ سکیا, ہوں کیا کریے؟
قرآن دی سورہ قل ہو اللہ احد اسا سارے نہ دی وڈے نکے سارا نہ دی اس سورت دی تلاوت کیتی کرو جیڑا بندہ اس سورت دی تلاوت کردا رہندا ہے نا 3 دفعہ اس سورت نو پڑھے تے پورے قرآن دا ثواب نصیب ہوگا اتنی بابرکت سورت ہے حضور دے ایک صحابی ہے وہ اس سے سورت امام ہے مسجد دے وہ جس ویلے امامت کراندے ہیں نا تو وہ ایک سورت ہور پڑھنی تے نہ سورہ قل ہو اللہ احد بھی پڑھنی مقتدی آقا حضرت ہکا سورت پڑھ لے کرو اے نال کیوں پڑھ دے ہو قل ہو اللہ احد انہاں آقا میں نے امام رکھنا نہیں تو میں انجی کردا حضور تشریف لے آئے اس محلے وچ مقتدیاں حضور نال گل کیتی حضور اس نے بلا کے پوچھا اے میرے صحابی یہ جو مقتدی آدھے نے ان کیوں نہیں کردا انہاں عرض کیتی حضور یہ جڑی سورت ہے نا قل ہو اللہ احد اس وچ میرے رب دی شان بیان ہوئی ہے تے مینوں بڑی پیاری لگدی ہے اللہ دے نبی فرمایا اس سورت نال جڑی تیری محبت ہے نا یہ تینوں جنت ہی داخل کر تو اللہ کریم اسانو قرآن نال بھی محبت عطا فرماوے روزہ بھی صحیح رکھن دی توفیق عطا فرماوے اپنی زبان دی بھی حفاظت کرنی اپنی اکھاں دی بھی حفاظت کرنی اپنے ہتھاں پیراں دی پورے جسم دی حفاظت کرنی کوئی اے جیاں عمل صادر نہ ہوئے کہ جس نال انسان گناہ کر باوے اللہ دی نافرمانی کر باوے اور دوسرا آخر دوتے حدیث پاک کی حضور نے فرمایا اس وقت تک تسی خیر تے رہنا ہے جس وقت تک روزہ جلدی چھوڑ سو لیکن اس جلدی دا مطلب یہ نہیں بھائی سورج غروب بھی نہ ہوئے ہوئے تو بندہ روزہ چھوڑ دے آ کے حضور فرمایا جلدی چھوڑ وہ مطلب یہ ہے کہ یقین ہو جاوے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اس ویلے روزہ چھوڑ دیو تو وہ تھوڑا روزہ مکمل ہو ویسے اس واسطے بہت جلدی نہیں کر دی بعض جگہ دیتے ہوں مثلا 6:03 دیتے اگر روزہ سورج غروب ہوندہ پہ اسی روزہ بھی 6:03 تے چھوڑ دے بھی یہ وچ کوئی احتیاط ہو احتیاط کرنی چاہیے ایک کم از کم 1-2 منٹ دی احتیاط کر کے روزہ چھوڑا کرو اتنی تاخیر دے نال روزہ خراب نہیں ہوندا حضرت عمر حضور دے خلیفہ ثانی نے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی حضور دے تیسرے خلیفہ نے وہ مغرب دی نماز پڑھ کے روزہ چھوڑ دیا حدیث متشری دی حدیث کتاب ہی ہے کہ ادھے اندر یہ ذکر ہے کہ وہ وادی چھوڑ دے مطلب ہے اتنی تاخیر کرنے نال بھی روزہ خراب نہیں ہوندا اس واسطے احتیاط ضرور کیتی کرو منٹ ادا جڑا تھانوں اشتہار دیتا گیا نا ساڈے جڑا اشتہار ہے نا روزہ والا ادھے وچ اساں ٹائم دے وچ احتیاط رکھی 1-2 منٹ دی سارا دن اگر گزر گیا تو 2 منٹ کتنا فاصلہ ہو اس واسطے یقین ہو جاوے کہ سورج غروب ہو گئے اس ویلے روزہ افطار کیتا کرو اور شہری دا جڑا کھانا ہے حضور نے فرمایا سحری کھادی کرو یہ برکت والا کھانا ہو سحری کھانا حالانکہ اپنا پیٹ بھر دے پے ہونے اللہ دے نبی فرمایا چونکہ روزے دی نیت دے نالے کر رہے ہیں حضور فرمایا ایک کھانا بھی برکت والا ہوتا ہے تو اللہ کریم مینوں بھی اور تسا سارے انو رمضان المبارک دیا احترام بھی کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور روزے رکھن دی بھی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ